امراض تفرق اتصال یعنی ڈسکنٹینیویشن، اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ امراض تفرق اتصال کے نام ان کے مقامات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ نام جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ اس میں جو یاد کرنے کا پورشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ یہ نام ان کی حیت و شکل، مرض کی مدت اور کم یا زیادہ ہونے کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں اور جو درج ذیل ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے جلد کا تفرق اتصال دیکھیں گے، تو اس کے دو نام ہم اس میں دیکھیں گے، ایک تو خدش ہے اور دوسرا سہج ہے۔ تو جلد کے تفرق اتصال کو خدش یا پھر خراش کہتے ہیں اور سہج یعنی چھل جانا کہتے ہیں۔ خدش اس وقت کہتے ہیں جب تفرق اتصال لکیر کی طرح ہو اور باریک ہو، پھیلا ہوا نہ ہو، اور سہج اس وقت کہتے ہیں جب یہ جلد میں پھیلا ہوا اور چوڑا ہو۔ تو اگر پھیلا ہوا چوڑا ہوگا تو ہم اس کو سہج کہیں گے، اور اگر یہ لکیر کی طرح ہوگا تو اس کو خدش کہیں گے یا پھر اسے خراش کہیں گے۔ گوشت کے تفرق اتصال کو جراحت کہتے ہیں، بشرطے وہ ابھی تازہ ہو اور اس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ اگر پیپ نہ پڑی ہو تو اس کو جراحت کہیں گے، اور اگر جراحت پرانی ہو جائے اور اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو قرح کہیں گے۔ تو اس میں ہمیں ایک تو جراحت ہے اور دوسرا جو ہے قرح ہے۔ ہڈی اور غضروف کے تفرق اتصال کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر وہ عرض میں ہو، یعنی اگر یہ چوڑائی میں ہو، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ وڈتھ میں ہو، اور دو یا چند بڑے بڑے حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اسے کاسر کہتے ہیں، یعنی ٹوٹنا کہتے ہیں، اور اگر وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو اسے مفتت کہتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا۔ اور اگر تفرق اتصال ان کے طول میں ہو، یعنی اگر لمبائی میں ہو، یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں اگر یہ لینتھ میں ہو، پیدا ہو اور اسے، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ سادے کہتے ہیں، اگر یہ اس کی لمبائی میں ہو رہا ہے۔ اور اگر ہڈی میں تفرق اتصال کسی بیرونی سبب کے بجائے اندرونی سبب سے ہو اور وہ ہڈی کے اندر کوئی ردی مادہ داخل ہو کر اسے کھانا شروع کر دے تو اسے ریحِ شوکا کہتے ہیں۔ اعصاب کے عرض میں تفرق اتصال واقع ہونے کو ہم بطر کہتے ہیں، یعنی اسے کاٹنا کہا جاتا ہے۔ اور اگر اعصاب کی لمبائی میں ہو اور مقدار زیادہ نہ ہو تو اسے شق کہتے ہیں، یعنی چیرنا، اور اگر اس کی مقدار زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صدخ کہتے ہیں، یعنی چر جانا کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھنے والے ہیں عضلہ کے بارے میں۔ تو عضلہ کے سرے میں اگر تفرق اتصال واقع ہونے کو ہتک یعنی توڑنا کہا جاتا ہے، اور یہ عضلہ کے عرض میں ہو تو اسے حز یعنی کاٹنا کہتے ہیں، اور اگر عضلہ کے طول میں ہو یعنی لمبائی میں ہو اور اس کی مقدار کم اور گہرائی زیادہ ہو تو اسے فدغ یعنی پھاڑنا کہتے ہیں، اور اگر مقدار زیادہ ہو اور وہ پھیلا ہوا اور گہرا ہو تو اسے رز یعنی کچل جانا اور فسخ یعنی توڑنا کہتے ہیں۔ تو ہم نے عضلہ میں دیکھا ہے کہ ایک تو ہتک ہے جسے توڑنا کہتے ہیں، اسی طرح ایک حز ہے جسے کاٹنا کہتے ہیں، ایک فدغ ہے جسے پھاڑنا کہتے ہیں، اور ایک رز ہے جسے کچل جانا کہتے ہیں، اور ایک فسخ ہے جسے توڑنا کہتے ہیں۔ شرائین کے تفرق اتصال کو الدم کہا جاتا ہے، اور ورید کے تفرق اتصال کو انفجار یعنی پھوٹنا کہتے ہیں۔ اگر تفرق ان کے عرض میں واقع ہو اور اسے قطع یعنی کاٹنا اور فصل یعنی جدا کرنا کہتے ہیں۔ اگر یہ ان کے طول میں واقع ہو تو اسے صدا پھاڑنا کہتے ہیں، اور اگر تفرق اس طرح ہو کہ ان عروق کے منہ کھل جائیں تو اسے بسق یعنی چھید کرنا کہتے ہیں۔ اگر تفرق اتصال شریان میں واقع ہو اور یہ مندمل نہ ہو یعنی ہیل نہ ہو، بلکہ شریانوں سے خون نکل کر ایک فضا میں جمع ہو جائے اور دبانے پر وہاں سے پھر شریان میں واپس چلا جائے تو اس کو انورسما کہتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ایک تو الدم ہے، دوسرا قطع ہے، اور فصل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں صدا بھی امپورٹنٹ ہے، بسق اور انورسما بھی امپورٹنٹ ہے۔ اغشیہ یعنی جھلیوں اور حجابات یعنی پردوں کے تفرق اتصال کو فتق پھاڑنا کہتے ہیں۔ کسی عضو مرکب میں دو اجزاء کے درمیان تفرق اس طرح واقع ہو جس سے ایک جز دوسرے جز سے الگ ہو جائے مگر اس کے عضو مفرد میں تفرق نہ لاحق ہو، اسے انفصال یعنی جدا ہو جانا اور خلا یعنی جوڑ اکھڑنا کہتے ہیں۔